تھوڑی دیر بعد سائڈ پھاٹک کھلا اور ایک بوڑھا آدمی باہر آ گیا۔ وہ اپنے لباس سے ملازم لگ رہا تھا۔ مسٹر بوگن سے ملنا ہے، میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے اور نام ہے عمران۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ملازم سے کہا۔ یونیورسٹی سے تعلق مگر صاحب تو؟ ملازم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یونیورسٹی سے ہم مردوں کو دفنانے کے سلسلے میں ایک ریسرچ پر کام کر رہے ہیں اور تمہارا صاحب بھی یہی کام کرتا ہے۔ اوہ اچھا آئیے، اندر آ جائیے، ملازم نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران اور جوانہ اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک واقعی چھوٹی سی کوٹھی تھی۔ پورچ میں ایک کار کھڑی تھی۔ ویسے کوٹھی پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے قبرستان میں ہوتی ہے۔ یہ تمہارا صاحب کیا کوٹھی میں بھی مردے دفناتا رہتا ہے کہ اس قدر خاموشی ہے یہاں؟ عمران نے عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے بوڑھے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا۔ صاحب اکیلے رہتے ہیں، بیوی مدت ہوئی طلاق لے کر چلی گئی اور بچہ کوئی ہے ہی نہیں۔ صاحب نے بھی دوسری شادی نہیں کی، اسی لیے یہاں ایسی خاموشی ہے۔ دو بوڑھوں کے ساتھ یہاں کیا رونق ہو سکتی ہے؟ ملازم نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بوگن بوڑھا آدمی ہے اور اس بوڑھے ملازم کے ساتھ یہاں اکیلا رہتا ہے۔ میں صاحب کو بھیجتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ برآمدے کے کونے میں موجود ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر ملازم نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمران اور جوانہ اندر داخل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم کی حالت بھی ناگفتہ بات ہی پرانا اور ہستہ سا فرنیچر تھا۔ یا تو یہ بوگن صاحب انتہائی کنجوس واقع ہوئے ہیں یا پھر اسے کچھ لمبی کمائی نہیں ہوتی، عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جوانہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خاص طور پر تلاش کر کے ایک مضبوط کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قدر بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود سلوٹیں بتا رہی تھی کہ وہ بوڑھا ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے وہ خاصا تنومند تھا اور ویسے چہرے کے حد و حال سے وہ عیار اور مکار آدمی لگتا تھا۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اٹھتے ہی جوانہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے، عمران نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بتایا۔ مجھے راجر کہتے ہیں، لیکن میرا کسی یونیورسٹی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بوگن نے نیم دلی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے ساتھی ہیں جوانہ، عمران نے جوانہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور بوگن نے جوانہ سے بھی مصافحہ کیا۔ راجر آپ کے اس بوڑھے ملازم کا نام ہے؟ عمران نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ بوگن نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے چونک کر پوچھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہم یونیورسٹی کی طرف سے مردوں کو دفنانے کی سلسلے میں ریسرچ کر رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا یہ بات ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے میرے دفتر آنا چاہیے تھا۔ اس وقت رات کو ریسرچ کے لیے کسی کو ڈسٹرب کرنا میرے نزدیک زیادتی ہے، بوگن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دفتر میں تو آپ انسانی مردوں کو دفن کرنے کا دھندا کرتے ہوں گے، جبکہ ہماری ریسرچ کا تعلق انسانی مردوں کے دفن وغیرہ سے نہیں۔ تو پھر کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دفن تو انسانی مردوں کو ہی کیا جاتا ہے، بوگن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آج کل انتہائی خطرناک کیمیکل ویسٹ بھی دفن کیا جاتا ہے، عمران نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو بوگن بے اختیار چونک پڑا۔ ویسٹ کو دفن؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ایسی فضول اور احمقانہ باتیں کرنے کے لیے تمہیں میرا ہی گھر نظر آیا تھا؟ بوگن نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور فکرے کے آخری حصے تک چیختے چیختے اس کا لہجہ بے حد تلخ سا ہو گیا۔ جوانہ باہر جا کر دیکھو کہ راجر ابھی تک پانی پینے پلانے کے لیے کوئی چیز کیوں نہیں لے آیا، جبکہ میں نے اسے کہا کہ کچھ پینے کے لیے لے آئے، عمران نے جوانہ سے کہا اور جوانہ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ رک جاؤ، میں فضولیات کا قائل نہیں کہ ہر منہ اٹھا کر آنے والے پر رقم خرچ کرنا شروع کر دوں۔ تم لوگ جا سکتے ہو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا، بوگن نے غصیلے انداز میں کہا، لیکن جوانہ اس کی بات سنے بغیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ رقم کی فکر مت کرو بوگن، رقم تمہیں یونیورسٹی کے فنڈ سے مل جائے گی اور خاصی بڑی رقم ملے گی، بشرط یہ کہ تم یہ بتا دو کہ فیفو لیبارٹریز کا ویسٹ کس تنظیم کے حوالے کیا جاتا ہے۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ بوگن کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب یہ ریوالور؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا تعلق یونیورسٹی سے ہے، بوگن نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری جیب میں چیک بک بھی ہے اور اس ریوالور میں گولیاں بھی، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم چیک لینا پسند کرو گے یا گولی کھانا۔ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں پولیس کو بلاتا ہوں، بوگن نے یکلخت اٹھتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تم گولی کی رفتار سے زیادہ تیز نہ دوڑ سکو گے، عمران نے غراتے ہوئے کہا تو بوگن واپس اسی طرح کرسی پر بیٹھ گیا جیسے اس کے جسم میں کھڑے رہنے کی طاقت ہی باقی نہ رہی ہو۔ تم کون ہو؟ بوگن نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔
بتایا تو ہے کہ میرا نام عمران اور میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے جوانہ اندر داخل ہوا اور اس نے مخصوص انداز میں سر ہلا کر عمران کو بتا دیا کہ اس بوڑھے ملازم کو بے ہوش کر دیا ہے۔ یہ بوگن صاحب تفصیلی تعارف طلب کر رہے ہیں، انہیں اپنا تعارف تو کراؤ۔ عمران نے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا تو جوانہ نے ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے بوگن جوانہ کے ہاتھ میں لٹکا ہوا فضا میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ جوانہ نے اسے گردن سے پکڑ کر فضا میں اٹھا لیا۔ حالانکہ وہ ہاتھ سے تنومند جسم کا مالک تھا، بوگن کے منہ سے ہر ہراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی اور گردن پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے اس کا چہرہ تیزی سے مسح ہوتے جا رہا تھا۔ دوسرے لمحے جوانہ نے اسے واپس کرسی پر پٹخ دیا۔ یہ جوانہ کا ابتدائی تعارف ہے، اور اگر تفصیل چاہیے ہو تو پھر تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ تمہارا ملازم راجر بے ہوش ہو چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور بوگن جو دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسل رہا تھا ملازم کے بے ہوش ہونے کی بات سن کر چونک پڑا۔ اس کا چہرہ اور زیادہ زرد ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں تو انسانی مردوں کو دفن کرنے کا کام کرتا ہوں، بوگن نے جلدی جلدی کہنا شروع کر دیا۔ جوانہ، اسے واقعی تفصیلی تعارف کی ضرورت ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے کمرہ بوگن کے منہ پر پڑنے والی زوردار تھپڑ اور اس کے حلق سے نکلنے والی بھیانک چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانہ کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور بوگن اس کا زوردار تھپڑ کھا کر چیختا ہوا اس طرح اچھل کر دور فرش پر جا گرا جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے کاغذ کا بنا ہوا ہو۔ اس کے منہ اور ناک سے خون رسنے لگا۔ بتاتے ہو یا نہیں منحوس بوڑھے، جوانہ نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے کمرہ ایک بار پھر بوگن کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ جوانہ نے اس کے قریب پہنچ کر اس کی پسلیوں میں لات جما دی۔ بتاتا ہوں، رک جاؤ، مجھے مت مارو، بتاتا ہوں، بوگن نے جذباتی لہجے میں کہنا شروع کر دیا۔ بتاؤ ورنہ ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، جوانہ نے گراتے ہوئے کہا۔ ڈیوک ویسٹ اٹھاتا ہے فیفو لیبارٹریز کا، بوگن نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھاؤ اور پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جب بھی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ہچکچائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، بے شک کھوپڑی میں سوراخ کر دینا، عمران نے کہا، اور جوانہ نے جھک کر کراہتے ہوئے بوگن کو گردن سے پکڑ کر ایک بار پھر اسے کرسی پر پٹخ دیا۔ بولتے رہنا ورنہ واقعی کھوپڑی توڑ دوں گا، جوانہ نے گراتے ہوئے کہا اور مڑ کر اس کی کرسی کے قرب میں پہنچ گیا۔ مت مارو، مجھے تو معمولی سا کمیشن ملتا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، بوگن نے اس بار انکسارانہ لہجے میں کہا۔ ڈیوک کا دفتر کہاں ملے گا؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا کوئی دفتر نہیں، یہ انتہائی خفیہ تنظیم ہے جو مختلف اداروں سے ویسٹ حاصل کر کے اسے بحری جہازوں میں لاد کر کہیں جا کر تلف کر دیتی ہے۔ یہ غیر قانونی کام ہے، اس لیے ان کا کوئی دفتر نہیں، بوگن نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اس کا سربراہ کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈیوک ہی سربراہ کا نام ہے، ویلنگٹن کا بہت بڑا جرائم پیشہ ہے، بہت بڑا، بوگن نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ کہاں ملے گا وہ؟ عمران نے پوچھا۔ ڈیوک بار میں، وہی اس کا اڈا ہے، وہ وہیں ملتا ہے، بوگن نے جواب دیا۔ کدھر ہے یہ ڈیوک بار؟ ورسلیز ایونیو میں بہت مشہور بار ہے، بوگن نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اسے فون کرو اور معلوم کرو کہ کیا وہ بار میں موجود ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو معلوم کرو اس وقت وہ کہاں ملے گا، عمران نے ایک طرف تپائی پر رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں، وہ سمجھ جائے گا، میں نے تمہیں اس کے متعلق بتایا ہے، پھر مجھے موت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی، میں سچ کہہ رہا ہوں، بوگن نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جوانہ تم اسے جانتے ہو؟ عمران نے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں باس، یہ کوئی نیا آدمی ہے، جوانہ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، فون کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے، بوگن کا نام نہ لینا ورنہ واقعی یہ بوڑھا بے موت مر جائے گا، عمران نے کہا، اور جوانہ سر ہلاتا ہوا فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیوک بار کے نمبر بتاؤ، عمران نے پوچھا، اور بوگن نے جلدی سے نمبر بتا دیے۔ جوانہ نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فون میں لاؤڈر کا بٹن موجود تھا، اس نے 2 بٹن دبا دیے، اس لیے دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز عمران کو سنائی دے رہی تھی۔ ڈیوک بار، دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ڈیوک سے بات کراؤ، میں ماسٹر کلرز کا جوانہ بول رہا ہوں، جوانہ نے گراتے ہوئے جواب دیا۔ ماسٹر کلر؟ یہ کون سی تنظیم ہے؟ میں نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا ہے، دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھی۔ ابھی تم پیدا ہی نہیں ہوئے مسٹر،
اگر تم نے ماسٹر کلرز کا نام نہیں سنا، جب پیدا ہو جاؤ گے تو پھر اسے بھی سن لو گے۔ ڈیوک سے بات کراؤ، جوانا نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ وہ اسپاٹ پر گیا ہوا ہے، سی ڈیو آج روانہ ہو رہا ہے، باس وہی ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور جوانا نے کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ سی ڈیو ڈیوک کا ذاتی جہاز ہے، مال بردار جہاز، بوڑھے بوگن نے ازہد بات کرتے ہوئے کہا۔ ڈیوک کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا اور بوگن نے جلدی سے حلیہ بتا دیا۔ اوکے، اس کو فی الحال آف کر دو جوانا اور جلدی آؤ، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا اور لمبے لمبے قدم بڑھاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ عقب میں اسے بوڑھے کی چیخنے کی آواز سنائی دی، لیکن عمران کے قدم نہیں رکے۔ وہ اسی طرح تیزی سے قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سائڈ پھاٹک کھول کر وہ باہر آیا اور پھر سڑک کراس کر کے کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ مارلن صبح سے بے ہوش ہے، اس لیے صبح تک کار میں اس کی تحویل میں رہ سکتی ہے۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ جوانا پھاٹک میں سے نکلتا ہوا نظر آیا اور چند لمحوں بعد وہ سائڈ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ٹوٹل آف تو نہیں کرو یا بوڑھے کو، عمران نے کار آگے بڑھاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ آپ نے فی الحال کہا تھا ماسٹر، اس لیے ہاتھ ہلکا ہی رکھنا پڑا، لیکن آپ ایسا حکم دے کر میرے لیے مسئلہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ کسی کو مارنے کی نسبت اسے صرف بے ہوش کر دینا میرے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک ہی جھٹکا دلوایا کریں، جان چھوٹ جاتی ہے، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ سب درمیانی لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، اور اچھے شکاری ان چھوٹی مچھلیوں کے جال میں پھنس جانے پر انہیں خود ہی واپس پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، عمران نے ہنستے ہوئے بتایا۔ تو پھر کسی بڑی مچھلی پر ہاتھ ڈلوائیں تاکہ کچھ شکار کرنے کا لطف تو آئے۔ ان چھوٹی مچھلیوں کے پیچھے بھاگنے رہنے کا فائدہ، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ چھوٹی مچھلیاں ہی شارک مچھلی کا پتہ دیتی ہیں، ورنہ تو بیٹھے رہو جال ڈال کر سوکھتے رہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی سی پورٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ آخرکار پورٹ پر پہنچ گئے۔ عمران نے کار ایک جنرل پارکنگ میں روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ یہ ڈیوک شاید پہلی بڑی مچھلی ثابت ہو جائے، عمران نے گھاٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور جوانا کے چہرے پر چمک لہرا گئی، جیسے عمران نے بڑی مچھلی کا کہہ کر اسے کوئی خوشخبری سنا دی ہو۔ سی ڈیو کہاں لنگر انداز ہوگا؟ عمران نے ایک متعلقہ آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ دفتر سے معلوم کر لیں، وہ سامنے دفتر ہے، اس آدمی نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اس دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ سی ڈیو تو روانہ ہونے والا ہے اور شاید روانہ بھی ہو چکا ہو۔ 1 منٹ میں معلوم کرتا ہوں، دفتر میں بیٹھے ایک باوردی افسر نے عمران کے استفسار پر کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سی ڈیو کی کیا پوزیشن ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، اس نے دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ روانہ ہو چکا ہے جناب، یونان کے لیے، آدھا گھنٹہ پہلے روانہ ہوا، اس افسر نے ریسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم نے اس کے مالک ڈیوک سے ملنا تھا، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ سی ڈیو پر ہے، اسی لیے ہم یہاں آ گئے۔ کیا آپ کسی طرح یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ڈیوک سی ڈیو کے ساتھ گیا ہے یا نہیں؟ اور اگر ساتھ گیا ہے تو اب یہ جہاز کہاں رکے گا؟ عمران نے پوچھا۔ میں معلوم کرتا ہوں، آپ اجنبی ہیں، اس لیے آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے، اس افسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے اور پھر طویل بات چیت کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ڈیوک صاحب جہاز کے ساتھ ہیں اور جہاز کا روٹ والنگٹن سے عرفہ، کیوبا، وینزویلا، لائبیریا، پرتگال اور پھر بحیرہ عرب میں عدنان کی بندرگاہ ایتھنز پہنچے گا، اس لیے وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد نارفاک پہنچے گا، آپ وہاں آسانی پہنچ سکتے ہیں، افسر نے بتایا اور عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتے دفتر سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک بار پھر واپس اڑی چلی جا رہی تھی۔ ایک پیٹرول پمپ سے عمران نے پیٹرول بھروایا اور پھر وہ سیدھا لائٹ ایئر کرافٹ ہائر کرنے والی ایجنسی کے پرائیویٹ رن وے پر پہنچ گیا، جہاں سے انہیں ایک چھوٹا جہاز نارفاک کے لیے مل گیا، جس نے صرف 20 منٹ کی پرواز کے بعد انہیں نارفاک پہنچا دیا، اور عمران وہاں سے ٹیکسی لے کر سیدھا بندرگاہ پہنچ گیا اور پھر وہاں سے انہیں معلوم ہو گیا کہ سی ڈیو پہنچ چکا ہے اور وہ انٹرنیشنل برتھ پر صرف کلیئرنس کے لیے 1 گھنٹہ رکے گا۔ کیا کلیئرنس سے پہلے جہاز کی چیکنگ بھی کی جاتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، انٹرنیشنل کسٹمرز کا عملہ باقاعدہ چیکنگ کرتا ہے، پھر جہاز کو انٹرنیشنل روٹ پر کلیئرنس دی جاتی ہے، انکوائری آفیسر نے جواب دیا۔ ان کا دفتر کدھر ہے اور کون جانتا ہے چیکنگ کے لیے؟ عمران نے پوچھا۔ اسی عمارت کی عقبی طرف دفتر ہے، ظاہر ہے وہاں ڈیوٹی پر موجود پروفیشنل آفیسر ہی جاتا ہوگا، انکوائری آفیسر نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔
کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا آپریشنل آفیسر اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہے؟ عمران نے کہا۔ لیکن آپ چاہتے کیا ہیں؟ میری سمجھ میں تو آپ کی اس طرح کی انکوائری نہیں آئی۔ انکوائری آفیسر سے شاید رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا۔ ٹاپ سیکیورٹی میٹر ہے مسٹر، بس اتنا ہی کافی ہے، عمران نے ذرا سا آگے جھک کر پورے اصرار سے لہجے میں کہا۔ او اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے میں معلوم کر دیتا ہوں، تشریف رکھیں۔ انکوائری آفیسر ٹاپ سیکیورٹی کے الفاظ سنتے ہی بوکھلا سا گیا اور پھر اس نے واقعی انتہائی پھرتی سے کام لینا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد ہی اس نے ساری معلومات مہیا کر دی۔ شکریہ، لیکن ہمارا انکوائری بھی ٹاپ سیکرٹ رہنی چاہیے ورنہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آفیسر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ جوانا، عمران نے انکوائری آفیسر سے باہر نکلنے کے بعد کہا اور تیز سے قدم اٹھاتا وہ اس عمارت کی عقبی طرف کو بڑھ گیا۔ آپریشنل آفیسر نام راتھن بتایا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ راتھن کے دفتر کے سامنے موجود تھے۔ دروازے پر ایک باوردی چپراسی موجود تھا۔ عمران رکے بغیر آگے بڑھنے لگا تو چپراسی نے یکلخت ہاتھ بڑھا کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ صاحب مصروف ہیں، چپراسی نے کہا۔ ہٹ جاؤ اسٹیٹ آفس، عمران نے ہلکی سی آواز میں گراتے ہوئے کہا اور چپراسی یکلخت پیچھے ہٹ گیا۔ عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جوانا اس کے پیچھے تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے شاندار دفتری فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں بڑی سی میز کے پیچھے ایک بڑے سے باروک چہرے والا باوردی آدمی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی سائڈ پر موجود صوفوں پر اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا انتہائی سخت گیر چہرے کا مالک تھا۔ اس نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر سفید فلیٹ ہیڈ تھا، جبکہ اس کے ساتھ دوسرا آدمی درمیانے قد کا لیکن خاصا پھرتیلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے براؤن سوٹ پہن رکھا تھا اور سر سے ننگا تھا۔ عمران اس فلیٹ ہیڈ والے کو دیکھ کر ہی چونک پڑا کیونکہ بوگن کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق وہی ڈیوک تھا۔ اس افسر نے جو میز پر رکھی فائل پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا، دروازہ کھلنے اور عمران اور جوانا کے اندر آنے پر چونک کر انہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ صاحبان، آفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ کام مکمل کر لیں، پھر تفصیلی تعارف ہوگا، ٹاپ سیکیورٹی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ڈیوک اور اس کے ساتھی کے سامنے صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ڈیوک اور اس کا ساتھی حیرت سے عمران کو اور جوانا کو دیکھ رہے تھے۔ آفیسر کے چہرے پر بھی یکلخت پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ آپ پہلے بات کر لیں، یہ میرے مہمان ہیں، آفیسر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ شاید سی ڈی کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں، عمران نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا تو آفیسر بے اختیار اچھل پڑا، جبکہ ڈیوک اور اس کے ساتھی بھی تقریباً اچھل پڑے۔ سرٹیفکیٹ؟ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ آفیسر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ آخر اس قدر بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ سی ڈی کو چیک کر چکے ہیں اور سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں تبھی اس قدر بوکھلاہٹ کی ضرورت نہیں، اور اگر چیکنگ بعد میں کریں گے اور سرٹیفکیٹ پہلے جاری کر رہے ہیں تب بھی کیا ہوا؟ دفتری کاموں میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہی ڈیوی کو چیک کرنا چاہتے ہیں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ آپ کون ہیں؟ اس بار ڈیوک نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمارا تعلق ٹاپ سیکیورٹی سے ہے، اور یہ بھی سن لو مسٹر، عمران نے بھی سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ جان بوجھ کر مسٹر کا لفظ کہہ کر رک گیا۔ یہ ڈیوک ہے، سی ڈی کے مالک، آفیسر نے جلدی سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ او تو یہ ہیں وہ مسٹر ڈیوک، ویری گڈ، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، عمران نے صوفے سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ڈیوک نے لاشعوری طور پر جیب میں موجود ہاتھ باہر نکالا اور عمران کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ عمران کا دوسرا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ ہی ڈیوک کے ساتھ بیٹھا نوجوان بری طرح چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف گرا اور اسی لمحے ڈیوک بھی منہ کے بل اچھل کر نیچے گرا۔ اس کے بھی حلق سے یکلخت چیخ نکل گئی۔ یہ کیا؟ آفیسر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا، پھر دروازہ کھلنے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کی چیخ سنائی دی اور دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ یہ کام جوانا کا تھا۔ دروازہ کھول کر چپراسی اندر داخل ہوا، شاید وہ چیخ کی آواز سن کر اندر آیا تھا، مگر جوانا نے ایک لمحے میں اسے آف کر دیا، جبکہ اس دوران عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے لہرایا اور پھر اس کی کھڑی ہتھیلی کی سائیڈ پوری قوت سے ڈیوک کی ریڑھ کی ہڈی کے تقریباً درمیان میں پڑی اور ڈیوک ایک اور چیخ مار کر اچھل کر پشت کے بل نیچے فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ خبردار آفیسر، اگر پولیس کو بلایا تو گردن توڑ دوں گا، خاموش کھڑے رہو، عمران نے رخ موڑ کر کراتے ہوئے کہا اور آفیسر جو بوکھلاہٹ بھرے انداز میں رسیور اٹھا چکا تھا اس نے جلدی سے رسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جبکہ جوانا ہاتھ میں ریوالور اٹھائے دروازے پر کسی چٹان کی طرح کھڑا تھا۔
ڈیوک اب ساکت پڑا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، وہ بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ اس کا ساتھی صوفے کے نیچے ٹیڑھی میڑھی انداز میں پڑا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران کے ایک ہی وار نے اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی تھی۔ چپراسی سامنے اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، وہ بھی بے ہوش تھا۔ ادھر آ جاؤ آفیسر، تم بددیانتی کے مرتکب ہو رہے تھے، اس لیے اب تمہیں قانون کے حوالے کیا جائے گا، عمران نے گھراتے ہوئے آفیسر سے کہا۔ میں؟ آفیسر نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ساتھ ہی وہ میز کے پیچھے سے نکل آیا۔